اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آج کے لیکچر میں بیٹے ہم لوگ تیسرا مضمون جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح پڑھیں گے، تو آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹے، مضمون کی بیٹے ریڈنگ سے قبل آپ سے کچھ بنیادی باتیں جو ہے وہ ذہن نشین آپ کو کرواتا چلوں۔ ان باتوں کا تذکرہ پہلے بھی پچھلے مضامین میں بھی ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹے یہ بات آپ سے ذکر کی گئی تھی کہ مضمون کے ابتدائی پیراگراف میں موضوع کا تعارف کرائیں۔ مضمون کے ابتدائی پیراگراف میں کیا کریں؟ موضوع کا تعارف کرایا جائے، لیکن تمہیدی پیراگراف اس پیراگراف کو عام طور پر تمہیدی پیراگراف کہتے ہیں۔ تمہیدی پیراگراف میں بیٹے ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کی توجہ جو ہے فوراً موضوع کی طرف چلی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح تمہیدی پیراگراف لکھنے کے بعد آپ لوگ اصل بات کی طرف آنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ پیراگراف کے متعلق آپ لوگوں کو ذکر کیا گیا تھا کہ پیراگراف کے جتنے بھی مضمون کے تمام پیراگراف میں ایک ربط اور مناسبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مضمون میں الفاظ، فقرات اور خیال ان کا جو ہے الفاظ کا اور خیالات کا تکرار جو ہے وہ نہ کیا جائے، ایسے جملے نہ لکھے جائیں بار بار جو پہلے بھی آپ تحریر کر چکے ہوں۔ اسی طرح جملے سادہ اور مختصر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے کہا گیا تھا آپ لوگوں سے کہ اشعار، قرآنی آیات، احادیث، اقوال وغیرہ جو ہیں ان کو لازمی طور پر درست طور پر لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر کسی کو کوئی شعر یا کوئی آیات حدیث وغیرہ کا یا کوئی کوٹیشن درست یاد نہیں ہے تو وہ اس کا غلط لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ اسی طرح ایک بات بیٹے مزید کہی گئی تھی آپ لوگوں سے کہ ذیلی عنوانات جو ہیں اس کے تحت آپ لوگ مضمون نہیں لکھیں گے، رموز و اوقاف کا خیال کریں گے، خوش خطی کا خاص خیال کیا جائے۔ اسی طرح جو کچھ آپ لوگوں نے اشعار، قرآنی آیات وغیرہ، حدیث کا ترجمہ یا کچھ بھی چیز ایسی کوئی کوٹیشن درج کی ہے تو اس کو صفحے کے درمیان میں ہائی لائٹ کر کے مارکر کے ساتھ لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھے بیٹے کچھ بنیادی باتیں، اور آپ لوگوں کو ایک بات مزید ذہن نشین کرتا چلوں کہ چونکہ بیٹے ہم لوگ مضامین جو اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ ہم اردو قواعد و انشاء سے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو مواد ہے دیا گیا وہ بالکل تھوڑا مواد دیا گیا، کم مواد دیا گیا ہے، اور آپ لوگوں سے بورڈ کے اندر جو ریکوائر کیا جاتا ہے وہ کم و بیش 4 صفحات جو ہیں وہ 4 سے 5 صفحات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے تحریر کرنا ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ نمونے کے مضامین دیے گئے ہیں اور اب کچھ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے صرف یہاں پر دیے گئے ہیں، تو آپ لوگوں نے اسی پر اکتفا نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ بس قواعد و انشاء کے اوپر جو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے بس اسی پر اکتفا کریں، اسی کو یاد کریں اور اسی کو لکھ لیں۔ تو یہ بیٹے آپ لوگوں کی مضمون کی جو اپنا فہرست ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو یہ اس مواد پر پورا نہیں اتر پائے گا، یعنی آپ کا جو یہ مواد ہے وہ مضمون کی بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انتہائی کم ہے۔ تو آپ لوگوں سے ذکر کیا گیا تھا کہ اس کے لیے آپ لوگ کچھ تو کوٹیشنز وغیرہ جو ہیں مختلف ہیلپنگ بک سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں، کچھ واقعات و شخصیت کے متعلق ہیں تو ان کو ذکر کیا جا سکتا ہے، مطلب اس موضوع کے اوپر آپ کو جو بھی تحریر ملتی ہے تو آپ اس کو مناسب الفاظ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو شرح سرمایہ سے میں نے کہا تھا کہ ہیلپ لے سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو تمہیدی پیراگراف کے لیے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا گیا تھا کہ یہاں پر اگر درج کیا ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہیں سے مختلف بک سے آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیٹے مضمون کی ریڈنگ سے قبل آپ سے کہا ہے کہ تمہیدی پیراگراف لکھیں۔ ہاں، اس سے قبل آپ لوگ اگر کوئی شعر لکھنا چاہیں تو وہ بھی اس موضوع پر ابتداً لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے چونکہ یہ مضمون ہے قائد اعظم کے متعلق، تو آپ قائد اعظم کے متعلق ہی شعر تحریر کر سکتے ہیں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، ان الفاظ سے بھی آغاز کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نقشِ بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ اس طرح شعر لکھ کر ابتدا کے اندر تو اس کے بعد تمہیدی پیراگراف لکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر ڈائریکٹ تمہیدی پیراگراف لکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔
تو کہا جا رہا ہے جی کہ دنیا کے اندر عظیم انسان روز بروز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے اب تمہیدی پیراگراف میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ دنیا میں عظیم انسان روز بروز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون فطرت ہے کہ جب ہر طرف ظلم کے پہرے ہوتے ہیں اور لوگ کسی نجات دہندہ کے لیے اپنی آنکھوں کے دروا کیے ہوتے ہیں، تو ایسے میں رحمت الہی جو ہے وہ جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا عظیم انسان جنم لیتا ہے جس میں تمام تر قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ جیسے اقبال ہی کا شعر ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو اس طرح بیٹا اشعار وغیرہ کا ساتھ ساتھ موضوع کی مناسبت سے استعمال آپ لوگ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بیٹے یہ بات خیال رکھیں کہ ہر نکات کے اوپر آپ لوگ الگ سے پیراگراف دیتے جائیں، ٹھیک ہے، اور پیراگراف جب بھی دیں تو ہر پیراگراف کو ترتیب کا خاص خیال رکھیں کہ ہر پیراگراف کا پچھلے پیراگراف سے اسی موضوع پر ہونا چاہیے اور ربط ہونا چاہیے جملوں کا جس طرح ربط ہوتا ہے۔ آگے بیٹے کیا کہا جا رہا ہے جی، دیکھیں ریڈنگ کرتے ہیں جی۔ کہا جا رہا ہے جی، پونجا جنا کا اصل وطن تو راجکوٹ کاٹھیا واڑ تھا۔ پونجا جنا کون تھے؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد صاحب تھے۔ تو کہا جا رہا ہے جی، پونجا جنا کا اصل وطن تو راجکوٹ کاٹھیا واڑ تھا، لیکن کاروباری شغف کراچی لے آیا۔ کاروباری شغف کہتے ہیں مصروفیات کو۔ چمڑے کی تجارت کرتے تھے، پونجا جنا جو تھے وہ چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور متمول تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ متمول کہتے ہیں بیٹے مالدار کو۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تاریخ پیدائش بیٹے انتہائی اہم ہوتی ہے، بہت سے بچے اس میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، تو لازمی طور پر اس کو درست طور پر یاد کریں اور باقی شخصیات کے ساتھ تاریخ پیدائش وفات جو ہے وہ مکس کرنے سے اجتناب کریں۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہی محمد علی بڑا ہو کر اور پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی ہوا۔ قوم نے بھی اسے سر پر اٹھایا اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہا جا رہا ہے جی کہ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ آگے چونکہ بیٹے تعلیم کے متعلق ان کی ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے الگ سے پیراگراف جیسے کتاب والوں نے بنایا تو آپ لوگ بھی الگ سے پیراگراف بنا لیں۔ تو کہتے ہیں جی محمد علی جناح نے یعنی محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کراچی کے اندر رہتے تھے تو اس لیے کراچی میں تعلیم ابتدائی حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا۔ 12 سال کی عمر میں کیا کیا انہوں نے؟ میٹرک جو ہے وہ پاس کر لیا۔ کہتے ہیں جی کہ جب میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ کے جو والد تھے پونجا جناح، ان کا یہ بیٹے ذہن تھا کہ محمد علی جناح جو ہیں وہ ان کے ساتھ کاروبار کریں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہوا یہ کہ پونجا جناح کے جو ایک دوست تھے، انگریز دوست تھے، انہوں نے قائد اعظم کو مشورہ دیا پونجا جناح کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو بیرسٹری کے لیے انگلستان بھیج دیں، ٹھیک ہے جی۔ میٹرک کرنے کے بعد کیا کیا مشورہ دیا ایک انگریز دوست نے کہ بیرسٹری کے لیے کہاں بھیج دیں؟ انگلستان بھیج دیں، لیکن قائد اعظم کے جو والد تھے پونجا جناح وہ ان کو کاروبار میں لانا چاہتے تھے۔ خیر بہرحال پونجا جناح نے اپنے دوست کے مشورے کو تسلیم کیا اور ان کو انگلستان بھجوا دیا۔ تو اسی بات کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ 12 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر لوٹے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے 1893 کے اندر 1893 میں انگلستان بھیج دیے گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں جی قائد اعظم 1896 میں واپس آئے، 1896 میں بیرسٹر بن کر واپس آئے۔ تو واپس آتے ہی آپ نے کراچی میں ہی پریکٹس کا آغاز کیا اور آپ نے اپنا پہلا مقدمہ جو تھا وہ اپنے والد ہی کا لڑا اور اپنی سیاسی بصیرت کے بل بوتے پر جیت بھی لیا ہے کہ پہلا مقدمہ ہی والد صاحب کا لڑا تو اور اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر وہ کیس جیت بھی لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن
کیا ہوا پھر؟